استاذ گرامی حضرت عارف باللہ اور فنافر رسول قاسم عشق نبی مرج العلماء و صلحاء نائب غوث و رضا حضور قبلہ سیدنا امیر المجاہدین، جنہیں دنیا محبت میں بابا جی کہتی ہے۔ جب استاد صاحب ہمیں 2005 میں اور 6 میں سبق پڑھاتے، استاد صاحب نے یہ مسئلہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے منڈیو تو انہوں پتہ ہے کہ صحابہ نو بے وقوف کیوں کیا گیا ہے؟ اسی کیا جی نہیں پتا۔ فرمایا صرف اور صرف ان کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ سے انے واہ پیار کیا، انہوں نے رسول اللہ سے انے واہ پیار کیا۔ انے واہ میں نے پنجابی کا جملہ اس لیے بولا ہے، بابا جی بولتے تھے، اس کو اردو میں کہتے ہیں والہانہ محبت کا۔ اس پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ 12 بجے کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہانڈیاں نہیں پکی، بھوک لگی ہوئی ہے۔ امتی کلمہ پڑھنے کے بعد انگلی رسول اللہ کی طرف اٹھا کر کہتا ہے جی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس امت نے میلاد کا مسئلہ حل نہیں کیا وہ حضور کی ناموس پر کیسے پہرا دے سکتا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے میرے جیسے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کہتا ہے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ سارا مسئلہ تعلق کا ہے، کنیکشن کا ہے، کنیکشن نہیں ہوگا تو آواز نہیں آئے گی۔ جس کا ذات رسالت سے کنیکشن نہیں ہوگا اس کے بارے میں حضرت مولا روم فرماتے ہیں ہر کے روح را بہبود نبود دیدن او روح نبی سود نبود۔ فرمایا جس کے مقدر میں ہدایت نہ ہو وہ رسول اللہ کو دیکھ کر بھی ابو جہل ہے، اور جس کے مقدر میں ہدایت ہو وہ حضور کا زمانہ نہ پا کر بھی علم الدین شہید بن گیا۔ یہ تو مقدر کے سوتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہانڈی نہیں پکی ہوئی اور گھر سے نکلے، گھر والوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا میں رسول اللہ کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گھر سے نکلے، جس گلی سے مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے تھے، آگے سے دیکھا کہ اتفاق یہ کہ امام الانبیاء بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آمنے سامنے ملاقات ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کدھر؟ عرض کی حضور بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں ہانڈی نہیں پکی تھی، تو یہ سوچ کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں گا میری بھوک مٹ جائے گی۔ عقل یہ کہتی ہے کہ بھوک تب مٹے گی جب آپ کھانا کھائیں گے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کو دیکھ لینے سے بھوک مٹ جاتی ہے۔ یہ انے واہ پیار ہے یا نہیں جی؟ ایمان سے بتائیے گا۔ گڈی روک لی جی اداریاں نے، منڈا جڑا گڈی چلا رہا سی، نہ مچھ تے نہ داڑھی تے نہ ٹوپی تے نہ پگڑی تے نہ کوئی اور نسبت، بابا جی دے نال محبت کردا سی، کٹ کے تے دبا کے۔ او اتر کے انہیں کہا یار اسی بابا جی، تصویر بھی لگی سی پیچھے بابا جی دے، انہیں کہا یار اسی بابا جی دے منن والے تے سانو جان دیو۔ انہیں کہا کیڑے بابا جی؟ انہیں جا کے تصویر وکھائی، ہے بابا جی؟ وہ کہندا میں نہیں جاندا ہے کون ہے۔ او منڈا انہوں کہندا جی تسی یہ دسو کہ تسی مسلمان ہو؟ انہیں کہا ہاں ہاں اسی مسلمان ہاں۔ انہیں کہا تو کیویں دا مسلمان ہے، تو خادم رضوی نو ہی نہیں جاندا؟ میں حیران ہو گیا بھائی، اس بندے نے لا کے رکھ چھڑے، کہندا تو کیویں دا مسلمان ہے، تو انہوں نہیں جاندا جنہیں نبی دی عزت تے پہرا دیتا ہے۔ اے انے واہ پیار نے، اے والہانہ محبت نے، جس دن امت اس نقطے تے اتے آ جائے گی، امت عروج پا جائے گی، ساری دنیا تے اقبال قلندر لاہوری کہندا ہے جے حکومت کرنا چاہندے ہو ایکو ہی گل نے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحر و برتر گوشائے دامان اوس۔ تسی حضور دے نال انے واہ پیار کر لو، خشکی تے تری دیاں نعمت اللہ تواڈے حوالے کر چھڈے گا۔ ایک مثال جی، دوسری مثال حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، فقہائے سبع میں سے ایک ہیں۔ وروی عبداللہ ابن عمر فی مکان یدیر ناقتہ فسئل عنہ فقال لا ادری۔ سفر پر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ نے فرمایا سواریاں روکو، سواری روکی، آپ سواری سے نیچے اترے، سواری کی مہار پکڑی اور اس کو گمانا شروع کر دیا۔ فسئل عنہ، آپ کے ساتھی سفر میں انہوں نے پوچھا حضور تسی قافلہ روک چھڈیا آتے ایتھے تسی اونٹنی دی مہار پکڑ کے انہوں گھما کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا لا ادری، میں خود نہیں پتا میں کی کر رہا اور میں کیوں کر رہا ہوں۔ اب چونکہ وہاں پوچھا جاتا تھا، سوال کیا جاتا تھا، یہاں کسی حکمران سے سوال کرو کہتے ہیں ان کو اٹھا کر اندر ڈال دو، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے؟ فسئل عنہ، ان سے پوچھا گیا نہیں جناب نو جواب دینا پینا ہے کہ تسی پورا قافلہ روکیا، اسی منزل تے جانا سی، تسی اونٹنی تو اتر کے دی مہار پکڑے تے انہوں گھمانا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا سنو پھر جڑی وجہ ہے، جو میں بابا جی فرماندے سن گل وچ ہو رہے
فرمایا جڑی اصل وجہ سنو میں انج کیوں کر رہا ہوں. پہلے آپ نے فرمایا لا ادری، میں خود نہیں پتا، میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. ان کا کہ کچھ تو وجہ ہوگی. فرمایا ایک ہی وجہ ہے، یہی جگہ تھی، یہی مقام تھا، یہی مکان تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھا. حضور نے سواری روکی تھی، حضور زمین پر تشریف لائے تھے. سرکار نے ایک مرتبہ اپنی اونٹنی نو ایتھے انج گھمایا سی، اور مینوں کچھ نہیں پتا، میں اپنے آقا مولا دی یاد نو تازہ کر رہا. امام ذہبی نے سیر و اعلام النبل اسی وکھا سکتے ہیں جی، اسی منوا نہیں سکتے. ہاں جدوں لبیک کو حکومت آئے گی پھر انہوں نے لمیاں پا کے منوا بھی لواں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں. ابھی ہم صرف دکھا سکتے ہیں. جے اے بھی تانوں اوکھی مثال لگدی اے دے نال جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قافلہ روکیا. آپ نے فرمایا قافلہ روکو. آپ اونٹنی تو تھلے تشریف لے کے آپ نے باواں ٹنگیاں، فرمایا پانی لے کے آؤ جی. پانی منگوایا گیا. انہوں نے پوچھا حضور خیر ہوئے؟ آپ نے فرمایا میں وضو کرنا ہے. نماز دا وقت نہیں سی. آپ نے وضو کیتا. وضو کرن تو بعد آپ اتھے بیٹھ کے مسکرانا شروع ہو گئے. فسئل عنہ، ان سے پوچھا گیا حضور آپ ہنس کیوں رہے ہیں وضو کرنے کے بعد؟ یہاں کسی نے کوئی خوش طبی والی بات نہیں سنائی، کسی نے کوئی ایسی بات نہیں سنائی جس کا تعلق مزاح سے ہو، اور آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا میں کیوں ہنس رہا ہوں. انہوں نے کہا کوئی تو بات ہوگی. فرمایا اس جگہ پر حضور نے وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد حضور نے تبسم فرمایا تھا، میں اپنے آقا مولا کی یاد کو تازہ کر رہا ہوں. اور مجھے کچھ نہیں پتا. اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے وہ ایمان لے کر آئے. تو جو انگوٹھے نہیں چوم سکتا اس نے بدر جانا تھا. جس کے لیے انگوٹھے چومنے پر جو دلیل مانگتا ہے اس نے بدر جانا تھا. اس نے تو پھر بدر جانے پر بھی دلیل مانگنی تھی. حضور نے فرمایا بدر جانا ہے. وہ پوچھتا کیوں جانا ہے، کس لیے جانا ہے؟ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. گھر میں بیٹھ کر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں. بلکہ حضور نے پوچھا کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور پوچھا حضرت سعد سے. تو حضرت سعد نے آگے سے کہا حضور ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آپ ہم سے پوچھ کیوں رہے؟ سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا. حضور آپ بدر کی باتیں کر رہے ہیں، بدر کی تو ہمیں باؤنڈریاں نظر آ رہی ہیں، یہ 200 کلومیٹر پر ہے، تو یہ ہمیں تو اس کے صحراؤں کی نشان نظر آ رہے ہیں. آپ ہمیں حکم دے کر دیکھیں بدر یہ سامنے ہے. آپ فرمائیں ہم ابھی عراق اور حبشہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور وہاں جا کر کیسر اور کسرا کو بھی ہم ہلا کے رکھ دیں. جب تک آپ کا ایمان صحابہ کے ایمان کے پیچھے نہیں آتا اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتے. ہاں کوئی مولوی آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے بادشاہی مسجد کا، تو بڑا بڑا مسلمان ہے، تو فلائیں فلائیں فلائیں، اس سے تو سرٹیفکیٹ لے سکتے. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے حبیب کے ساتھ ایسے پیار کرنا پڑے گا جیسے ابو بکر صدیق نے کیا. بارگاہ رسالت میں جناب ابو بکر صدیق دوزانو ہو کر بیٹھے ہوئے اور اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کر رہے کہ کہیں تھوم ادرک پیاز انسان سالن میں بھی ذرا زیادہ پڑ جائے تو اس کی تھوڑی سی ہمک اور مہک اور بو آتی ہے. اور وہ یہ سوچ کر اپنا ہاتھ اپنی ناک کے اوپر رکھ کر بات کر رہے کہ کہیں کوئی ایک سانس رسول اللہ کی مرضی کے خلاف نہ نکل جائے. حضرت اسرا بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب بھی رسول اللہ نے سفر میں جانا انہوں نے اونٹنی کے اوپر کجاوا سیٹ کرنا ہوتا تھا. اب رسول اللہ شریک کے ساتھ یہ شریک سفر ہے. رات کو پڑاؤ کیا، پڑاؤ کرنے کے بعد اچانک رات کو آواز آئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قافلے کو کوچ کا حکم دیا جائے کہ نکلیں یہاں سے. اسلح نو کہو کہ کجاوا بھی سیٹ کرے. حضرت اسلح بن شریک کہتے میں سویا، غسل فرض ہو گیا، اٹھا آواز آئی کہ حضور کی سواری کا کجاوا کسنا ہے. تو کہتے ہیں کہ پانی تھا قریب غسل کرنے کے لیے، لیکن سردی اتنی زیادہ تھی کہ اگر میں اس رات غسل کرتا تو میں نے مر جانا تھا. وہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا. میں نے اپنے ساتھی کو کہا میں کہ یار تسی جا کے نہ حضور دی سواری دا کجاوا کس چھڈو. وہ گئے، انہوں نے جلدی جلدی کجاوا کسیا. کہندے میں لکڑیاں جمع کیتیاں، 2 پتھراں دا چولہا بنایا، لکڑیاں وچ پائیاں، اگ لائی، تو اس تو بعد میں پانی گرم کیتا. نیم گرم ہویا، میں جلدی جلدی نہا کے تے نکلیا. اتنی دیر میں قافلہ جو ہے وہ کوچ کر چکا ہے، اور حضور جو ہی سواری پر جلوہ فرما ہوئے پہلا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ آج کجاوا جڑا ہے اسلح نے نہیں کسیا.
وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر جانا تو کیا جانا۔ اللہ نے آپ کے دلوں کی زمین کو بنجر نہیں رکھا ہوا، آپ میں ساری ذاتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جو اس بارگاہ میں ذاتیں نہیں دیکھی جاتی، وہ ترکھانا دا منڈا وفا کر جائے، وہ دیدار علی شاہ انہوں بھی سلام پیش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جماعت علی شاہ صاحب اپنی پگڑی ترکھانا دے منڈے دے پیریں چ لگ چڑھ دیں، کہندے نہیں جڑے رستے تے اسی ٹرے ہیں ایتھے نسب نہیں ویکھے جاندے، ایتھے وفاواں ویکھیاں جاندیاں۔ صحابہ کا پیار، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ان سے قرآن کا علم حاصل کرو، اور ڈیوٹی کیا ہے کہ جو ہی آقا علیہ السلام مسجد میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو یہ حضور کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور مسجد کے دروازے سے داخل ہونے سے پہلے حضور کے جوتے مبارک خود اتارتے ہیں، جوڑے خود اتارتے ہیں، نعلین شریفین طیبین طاہرین خود اتارتے ہیں، اور ایک آپ کی آستینیں کھلی ہیں، ایک جوڑا ایک آستین میں رکھتے ہیں، دوسرا دوسری آستین میں، اور اسی حال میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور کوئی ان کو نہیں کہتا کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہو رہی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پورے قرآن میں نہیں لکھا ہوا، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ میں نہیں لکھا ہوا کہ نبی جب جوتے اتارے تو ان کے جوتے آپ اپنی آستین میں رکھ دیں۔ محبت ہن تو سمجھ آئی بابا جی دی گل کہ محبت پوچھ کے نہیں ہوندی، عشق پوچھ کے نہیں ہوندا بھائی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج جڑا کجاوا ہے وہ اسلح بن شریک نے نہیں سیٹ کیتا۔ عرض کی حضور وہ پیچھے آ رہے، اتنی دیر میں آپ دوڑتے آ گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ خیر ہوئے آج کجاوا آپ نے نہیں کسیا۔ جواب دیکھو جی، عرض کیا حضور میں رات کو سویا اور غسل مجھ پر فرض ہو گیا، مجھے جب کانوں میں آواز پڑی کہ آپ کی سواری کا کجاوا کسنا ہے، فکریہتو، میں نے ایک گل چنگی نہیں لگی، میرے ایمان تے ادب تے عشق نے میں نے اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا کس چیز دی؟ عرض کی حضور میرے ایمان نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی کہ میں آپ کی سواری کے ساتھ لگنے والی جو لکڑی ہے اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا لوں۔ آگے سے نہ تو جبریل کوئی آیت لے کر اترا، نہ رسول اللہ ناراض ہوئے، بھائی یہ تم نے کہاں سے اپنی عقیدت کا جو ہے وہ حوالہ نکال لیا جی کہ میرے ایمان نے مجھے اجازت نہیں دی؟ کہیں لکھا ہے؟ کہیں میں نے تمہیں اس کی تعلیم دی ہے؟ جب اللہ نے حکم نہیں دیا، میں نے تمہیں اس کی تعلیم نہیں دی، تو تم نے یہ بات کہاں سے نکال لی؟ تو جبریل امین بھی نہیں اترے اور آپ نے بھی کوئی بات نہیں ارشاد فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور خود چاہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ جو محبت کرے تو وہ انواع پیار کرے، اس سے پیچھے محبت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب حضور مسکرا پڑے، جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو حضور مسکرا رہے ہیں، فرمایا جبریل آ گیا ہے، ادا اتنی پسند آئی ہے کہ تیمم والی آیتیں لے کر ادھر رہا ہے۔ محبوب ان کو کہہ دے جب اس بات کا خوف ہو کہ ہم ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کریں گے تو ہم فوت ہو جائیں گے یا ہمارے اعضاء جو ہے وہ تلف ہو جائیں گے، تو اپنے محبوب ان غلاموں کو کہیں کہ 2 ضربے جو ہے نا وہ مٹی پر لگا کر مار کر چہرے پر مال لیا کریں، اپنے دونوں بازو پر مال لیا کریں گے، یہ پاک ہو جائیں گے قیامت تک کے لیے۔ یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عثمان غنی کے سامنے، ان کا جی اس بار ہم نے حضور کو طواف نہیں کرنے دینا، عمرہ نہیں کرنے دینا، آپ کر لیں۔ ان کا جی سامنے آپ قریشی ہیں، آپ کر لیں۔ فرمایا تم کہتے ہو طواف کر لوں؟ فرمایا ما کنت لیفعل حتی یطوف بہ رسول اللہ۔ فرمایا طواف تو بڑی دور کی بات ہے، جب تک حضور دیکھیں گے نہیں میں کعبے کو دیکھوں گا بھی نہیں، طواف تو بڑی دور کی بات ہے۔ فیض پہنچا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے خدا کون ہے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح نکل رہی ہے اور خود اپنے آپ کو اس طرح کر کے نا جی سامنے رسول اللہ میدان احد میں آپ زمین پر گرے ہوئے، زخموں سے چور چور ہے، روح نکل رہی ہے، اور اپنے آپ کو گھسیٹ کر اپنے آپ کو حرکت دے کر حضور کے قریب کر رہے ہیں۔ حضور نے یہ ادا دیکھی، ادائے دل بری دیکھی، فرمایا زیادہ کی کر رہے ہیں؟ عرض کہ حضور میری آخری آرزو یہ تھی کہ تیرا در ہو میرا سر ہو، جب سے کلمہ پڑھا ہے میری آرزو یہ تھی کہ تیرا در ہو میرا سر ہو۔ فوسدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمہ حتی ماتا، حضور نے فرمایا اچھا تسی ہوتی رہو۔ حضور نے اپنے پیر مبارک خود آگے کر چھڑے، اپنے پاؤں جب آگے کیے تو حضرت زیاد بن سکن نے اپنا چہرہ، اشرف المخلوقات اپنا چہرہ اپنی داڑھی رسول اللہ کے مبارک پاؤں پر رکھ کر کہا منم وہمی تمنا کے بوقت جان سپردن بروخ تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ حضور ایک ہی آرزو تھی کہ جب میری روح کفس انصری سے پرواز کر رہی ہو منظر ایسا بن جائے کہ آپ مجھے دیکھ رہے اور میں آپ کو دیکھ رہا۔
ताजदार खत्म नबुव्वत, हजरत काजी याज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर लिखिया जे बैठे बैठे एक बारी ख्याल आ जाए कि रसूलुल्लाह तो बाद भी कोई नबी आ सकता है, फरमाया उसी लम्हे चो काफिर हो जाएगा। जेड़ा ख्याल आ जाए तो काफिर हो जाएगा। नवाज शरीफ तो कहंदा मिर्जाई बहन बरान, ये तो शुक्र करो लबैक वाले आए, अज असी जिधर जाने ए फुल छुल है ते बाबा जी दे पैरां दा सदका है ना। असल गल है कि इस गल ते खुश होईदा है कि एक सुन्नत नू जेड़ा जिंदा करे, हुजूर ने फरमाया उन्हें 100 शहीदां दा सवाब है। साडा बाबा ते पूरी उम्मत जिंदा कर गया। ए मिर्जाइयां नू तकलीफ होंदी है, नारा लाइए। ए जितना तुसी मिर्जाइयां नू तकलीफ पहुंचाओगे रसूलुल्लाह तुहाडे कोल उतना ही खुश होणगे। हुजूर दे नाल अन्नेवाह प्यार करना है ते प्यार करन दा मतलब ऐ वे कि जिस नबी दा मिलाद मना रहे हो फिर उस नबी दा निजाम भी लेके आओ। तो उस निजाम वास्ते अल्लाह ताला ने सन बड़ी सोहनी साफ सुथरी करप्शन तो पाक साफ तारीख लबैक या रसूल अल्लाह अता की है। हर तरह दी आजमाइशे दे उत्ते आई है, लेकिन किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी भाई साडा ताल्लुक लबैक वालियां दे नाल नहीं। उन्होंने कहा भाई बाकी 4 दिन जाने ते 5वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, तुसी क्यों नहीं करते? वो कहते तुम्हें क्या पता, अल्लाह ने अपने हबीब की मोहब्बत में ऐसा नशा रखा हुआ है, ये जेल तो बड़ी दूर की बात है, ये तो मरने के बाद भी नहीं खत्म हो सकता। बस और कोई लंबी चौड़ी गल नहीं, बस बाबा जी का एक नारा सी कि भाई हुजूर दे नाल अन्नेवाह प्यार करना है, टुट के प्यार करना है, पूछ के नहीं करना। अल्लाह का शुक्र है कौम नू काफी हद तक समझ आ गया। उन्हें माना